آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سپریم کورٹ کا 13 جنوری کا فیصلہ تھا اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جو ریویو پٹیشن تھی اس کی ہیئرنگ تھی اور اس سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہوئے تھے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 13 جنوری کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ ہماری نظر میں ایک تاریخی فیصلہ تھا اور اس تاریخی فیصلے میں جو جمہوریت کی بنیاد ہے انٹرا پارٹی الیکشنز اس کو اجاگر کیا گیا اور مثالیں دی گئیں کہ کیسا جو جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں اور جب تک وہ جمہوری نہیں ہوں گی، جب تک پاکستان میں جمہوریت کا یہ خواب جو ہے یہ تعبیر نہیں ہو سکتا اور یہ سیاسی جماعتیں محض چند اشخاص اور چند خاندانوں کی ایک اقتدار میں پہنچنے کی ایک سیڑھی ہوں گی. تو یہ انتہائی اہم اور تاریخی فیصلہ تھا. بدقسمتی سے انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت ہے جو پہلی دفعہ ہائیسٹ فورم میں اجاگر ہوئی اس کو اس انداز میں شاید نہیں دیکھا گیا اور ایک الیکشن سمبل کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا جو کہ ایک قانونی تقاضا تھا کہ کوئی جماعت اگر انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کراتی تو اس سے الیکشن سمبل لے لیا جائے گا. اس سلسلے میں جو پاکستان تحریک انصاف نے ریویو پٹیشن دائر کی تھی آج اس کی ہیئرنگ تھی. مجھے بڑے افسوس سے اور بڑے دکھ سے یہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پٹیشنرز ہیں، جو سینئر وکلاء ہیں، ان میں سے ایک بھی آج سپریم کورٹ کے سامنے حاضر نہیں ہوا. ایک سینئر وکیل جو کہ ہمارے پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا، اوریجنل جو پی ٹی آئی تھی، انہوں نے ایک ایڈجرنمنٹ کی درخواست ڈالی اور اپنی کوئی ذاتی وجوہات بیان کی. انہوں نے ایک درخواست تو ڈالی، باقی بغیر کسی درخواست کے آج سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن کی ہیئرنگ میں غیر حاضر تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عملاً انہوں نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کیا ہے اور یہ وہ وکلاء کا لاہوری گروپ ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کا تحفظ کریں گے، ہم اعلیٰ عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کا تحفظ کریں گے، ہم اعلیٰ عدلیہ کی کسی قسم کی تضحیک برداشت نہیں کریں گے. آج وہ تمام وکلاء جب اپنی پٹیشن میں پیشی سے غیر حاضر ہوئے دانستہ طور پہ، جو کہ صاف ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کی تضحیک ہے، یہ اعلیٰ ترین عدلیہ کی تضحیک ہے. اور اگر یہ کوئی اور کسی اور جمہوری ملک میں ایسا ہوتا تو نہ صرف ان وکلاء پہ جرمانہ عائد کیا جاتا بلکہ ان کے لائسنس بھی سسپینڈ کیے جاتے، جو کہ کیے جانے چاہیے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے لائسنس بھی جو ہیں سسپینڈ کرنے چاہیے. اگر آپ نے پاکستان میں رول آف لا نافذ کرنا ہے تو یہ جو چند وکلاء ہیں، خاص کر یہ جو علم بردار بنتے ہیں عدلیہ کی آزادی کے، عدلیہ کے تحفظ کے لیے، وہ جب خود عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں، کھلم کھلا یونین بازی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یاد رکھیے کہ میں نے فارن فنڈنگ کیس 8 سال لڑا، 200 سے زیادہ پیشیاں ہوئیں، 13 ریٹ پٹیشنز کی فریولس گراؤنڈز پہ. اگر یہ اسٹیبلش ڈیموکریسی ہوتی تو وہاں پہ ایسے وکلاء اور ایسے لوگوں پہ جرمانے عائد کیے جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے مثال ہے، برطانیہ میں ایک شخص کے خلاف ڈیفیمیشن میں پریلیمنری فائنڈنگز تھی، انہوں نے اپیل کیا، اپیل میں مزید جرمانہ کر دیا کہ یہ فریولس گراؤنڈ پہ ہے. تو یہ جو ہمارے سینئر وکلاء نے آج جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ دن ہے، یہ ایک تاریخ دن ہے ہماری عدلیہ، انصاف اور اس نظام کے اور ان وکلاء کے جو یہ علم بردار بنتے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو بار ایسوسیشنز ہیں، جو پاکستان بار کاؤنسلز ہیں، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ پروفیشنلزم کا تقاضا ہے کہ وہ کسی صورت عدلیہ کی تضحیک نہ کریں، اپنا موقف سامنے رکھیں
اور پھر فیصلہ عدالت پہ چھوڑیں، یہی طریقہ کار ہے۔ اب میں آتا ہوں انٹرا پارٹی الیکشنز کی طرف، کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک تازہ ترین جو ایک ناٹک کیا تھا وہ مارچ کی 3 تاریخ کو تھا، اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہے مارچ 5 کو، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی ہم نے بیان کی ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ تجویز دی ہے کہ ہم نے ایک قومی کانفرنس کی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے جو اوریجنل ممبرز ہیں، جو اوریجنل فاؤنڈنگ ممبرز ہیں میرے علاوہ، مثلا سعید اللہ خان نیازی جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ چیئرمین کے فرسٹ کزن ہیں اور پنجاب پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس کانفرنس کی سربراہی کی۔ کوئی 30 کے لگ بھگ لوگ تھے، جن میں بانی اراکین اور عہدیدار، اور ہم نے ایک قرارداد پاس کی کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ ڈیفنکٹ ہے پی ٹی آئی کی، لگتا ہے یہ غیر قانونی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی کسی حد تک لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس عہدوں کے یہ دعوے کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ الیکشن کمیشن کے تحریری طور پہ نوٹس میں لے آئے ہیں 27 جنوری سے۔ پھر ہم نے جب پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ایک اور انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان کیا کہ 5 فروری کو وہ الیکشن کریں گے، اور پھر 2 فروری کو اس کو کینسل کر دیا، ہم نے اس کو ویلکم کیا اور ہم نے کہا کہ یہ ایک موقع ہے کہ مصالحت کا راستہ اپنائیں اور وہ فاؤنڈنگ چیئرمین ایک وکیل کو نامزد کریں۔ ہم اپنے وکیل کو نامزد کرتے ہیں اور جس کے بعد ہم ایک ٹرمز آف ریفرنس بنائیں گے کہ کیسے انٹرا پارٹی الیکشنز کیے جائیں اور قانونی ہو اور الیکشن کمیشن بھی آن بورڈ ہو، تاکہ یہ جو کرائسس ہے جو انٹرا پارٹی الیکشن سے شروع ہو کے سنو بال کر کے ایک بہت بڑا کرائسس بن چکا ہے، ایک جماعت جس کے عوام میں روٹس ہیں، اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ دن بدن مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو بحال کرنے کے لیے، اس پارٹی کو قانونی طور پہ بحال کرنے کے لیے ہم نے یہ تجویز دی کہ ایک میڈیشن ہونی چاہیے، اور یہ جو تجویز تھی یہ ہم نے تحریری طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ دی ہے مارچ کی 5 تاریخ کو، اور ہم نے یہ درخواست کی ہے اور یہاں پہ بھی ہم کریں گے کہ جیسا سپریم کورٹ نے، اگرچہ یہ ان کا قانونی اور آئینی وہ کردار نہیں ہے، لیکن فروری 8 الیکشنز کو تاریخ لینے میں جب ایک ڈیڈ لاک تھا الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی کے درمیان میں، تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ایک پروسیس کو کہ وہ 8 فروری کی تاریخ آ جائے۔ ہم الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کی ہے اور کریں گے کہ یہ ہمارا جو ایک میڈیشن کا راستہ ہے یہ ان کے سامنے رکھیں، ورنہ ہم نے جس طرح کلیم کیا کہ پھر ہمیں موقع دیں، یہ دوسرا آپشن ہے۔ جو فاؤنڈنگ لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا، جن میں اس پارٹی کا درد ہے، جس مقصد کے لیے پارٹی بنی تھی، یہ تو سارا قبضہ گروپ ہے اس وقت جو آپ کو نظر آتا ہے، اسی لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ اوریجنل پی ٹی آئی ہوتی تو کبھی بھی سپریم کورٹ کی تصدیق نہ کی جاتی۔ ہم ہر پیشی میں پیش ہوئے ہیں جانتے ہوئے کہ یہاں پہ ہماری شاید بات نہ سنی جائے، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے ہماری، تو کبھی بھی ہم تصدیق نہ کرتے۔ اور تیسرا، اگر یہ آپشن نہیں ہوتا تو پھر فل فورس آف دا لا اپلائی ہونا چاہیے وداؤٹ ایکسیپشن واٹ ایور دا کانسیکوینسز۔ پی ٹی آئی کی یہ جو خود ساختہ لیڈرشپ ہے، دین دے ول بی رسپانسبل۔ بہت بہت شکریہ۔